بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ حضرات یہ سورۃ جن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کے مختلف ملاقاتیں، انٹریکشن اور اوور ویو انہوں نے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسا ہی ایک واقعہ جب پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا اوپر سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن کی آواز سنی تو رک گئے، کان لگا کر سنا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے، وہ لگ گیا پتہ۔ یہ کیا تھی ہسٹری کے ہمیشہ سے جنات کا یہ معمول رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں پر بلندیاں ہیں، ان میں جو لائٹر مخلوقات ہیں، انرجی والی مخلوقات ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان نو ٹائم ٹریول کر سکتی ہیں۔ جیسے ہماری روح جو ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ مادی نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے۔ ہمارا وہ قلب جس کے اندر وہ ڈالی گئی ہے، وہ بھی میٹا فزیکل ہے۔ تو ہم خواب میں یہ تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جسم تو بیڈ پر پڑا سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا وہ سافٹ ویئر جو ہے، ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نکلے ہیں، اگر اسی پر آپ غور کر لیں تو آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا کہ اصل انسان کون ہے۔ یعنی ہمارا جسم جو حیوانات سے مشابہ ہے، وہ تو بستر پر پڑا سانس لے رہا ہوتا ہے، دل بھی کام کر رہا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہے، کڈنیز بھی کام کر رہے ہیں جیسے جانوروں کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے ڈیٹیچ ہو کر کہیں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گھڑی پر غور کیا ہو اونگ آنے سے پہلے، تو رات آپ اپنا کام کر رہے تھے، کچھ آفس کی فائلیں دیکھ رہے تھے یا کوئی طالب علم پڑھائی کر رہا تھا، اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا 1:05 اور 7 سیکنڈ ہوئے، اس کو اونگ آ گئی۔ ایک دم جب اس کو آنکھ کھلی تو دوبارہ اس نے ٹائم دیکھا تو صرف 1:05 اور 37 سیکنڈ ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو 30 سیکنڈ کی اونگ آئی، لیکن اس نے جو خواب دیکھا وہ تو بہت طویل تھا۔ کہاں کا کہاں چلا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے فاصلہ کتنا طے کیا، یعنی 30 سیکنڈ میں تو آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں بھی نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال آپ وہاں سے ڈیٹیچ ہوئے، اور کئی دفعہ انسان آسمانوں پر بھی پہنچ جاتا ہے، کئی دفعہ حرم شریف بھی پہنچ جاتا ہے، کئی دفعہ امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو پہلے آپ پرسنلی ریئلائز کریں، اس لیے کہ میں یہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس نظام تعلیم میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس نے میٹا فزکس کا انکار کر دیا، روحانیت کا سرے سے انکار کر دیا کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے کلینک میں جائیں گے یا سائیکیٹرسٹ کے کلینک میں جائیں گے، وہاں پر باقاعدہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، چارٹ لگا ہوا ملے گا کہ جنات کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ جنات کا انکار جو ہے، یہ اسی جو ذہنیت ہے، مائنڈ سیٹ ہے، جو اس نظام تعلیم نے ہمارا بنایا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جبکہ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے فرشتے، اور ہم جنات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جنات آگ سے بنے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے
نور سے، روشنی سے بنے ہیں۔ اب اصل بات کیا ہے کہ ہمارا جو دین کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، 100% ٹھیک فرمایا ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ تو ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ لیکن سائنس نے ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ فیکٹس وہی ہیں جو ویریفائیبل ہو۔ تو خواب کیا ہے؟ یہ ویریفائیبل نہیں ہے۔ اور پھر سچا خواب، یعنی باقی تو وہم ہو سکتا ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں کم سے کم ایک سچا خواب ضرور دکھاتا ہے۔ وہ سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ویو دیکھتے ہیں جو کبھی ہفتے بعد، کبھی اگلے دن، کبھی 10 سال بعد جا کر وہ ایکچولی ہمارے سامنے وہی سین آتا ہے، جو کچھ ہم نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایسا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر میں سے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اسی کا ایک پری ویو کاٹ کر ہمیں دکھا دیا ہے کہ ہے تو صحیح۔ تو جنات جو ہیں یہ بھی ایک وجود رکھتے ہیں، بنے آگ سے ایک وجود رکھتے ہیں، جیسے ہمارا وہ سافٹ ویئر، ہماری روح، ہمارا دل، وہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ جنات لوور درجے کی مخلوق ہے اور فرشتے ان سے اونچے درجے کی مخلوق ہے، لہذا جنات کو آسمانوں پر ایک خاص حد تک رسائی حاصل ہے، لیکن فرشتوں کو ان سے اوپر رسائی حاصل ہے۔ لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تو ایک مقام پر جا کر جبرائیل نے بھی ہینڈز اپ کر دیے کہ اب میرا مقام نہیں ہے کہ میں اس سے اوپر جا سکوں۔ اب اوپر کیا ہو رہا ہے؟ جو شب قدر کی احادیث، شب برات کی احادیث، ان کو آپ دیکھتے ہیں، وہ جو سورۃ دخان میں کہا گیا ہے کہ ایک برکت والی رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں سارے جو حکمت والے فیصلے ہیں وہ سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اس تفصیل احادیث میں کیا ملتی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال میں آنے والے جو پیش آنے والے جو واقعات ہیں وہ فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں، ڈیٹ، ٹائم اور وینیو کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو فرشتوں کی فوج ہے وہ ایکٹ کرتی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج جو ہے وہ رزق کی تقسیم پر مقرر ہے، اور رزق کیسے آتا ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، ہمالیہ کی طرف جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو کر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر بادل بن کر آسمان پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بارش برستی ہے۔ بارش خود بخود نہیں برستی، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اب وہ جو شیڈیول ہے وہ تو اس برکت والی رات کے اندر دے دیا جاتا ہے، باقی اب اس کی ایگزیکیوشن کے سارے مشورے ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے مل میں کوئی فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ یہ فلاں کام کرنا ہے، فیصلہ تو ہو گیا، وہ آئے گا ٹاپ مینجمنٹ سے، اور اس کے بعد نیچے سارا کیا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کیسے جانا ہے، یہ سارا نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور عین ممکن ہے ایک چھوٹے سے کام کے لیے پورا ایک شعبہ جو ہے وہ اسی پر لگا ہوا ہو۔ اب جنات کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، کہ وہ جہاں تک ان کی رسائی ہے وہاں پر جا کے وہ جو ان سے اوپر فرشتوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو ہیک کرتے ہیں، سن گن لیتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں پرانی آپ تفسیروں میں کہیں گے کہ وہ سن گن لیتے تھے، میں نے اس کے لیے ذرا نیا لفظ استعمال کر دیا ہے، بات وہی ہے کہ وہ ان انفارمیشن کو ہیک کرتے ہیں۔ یعنی ہیکنگ میں تو باقاعدہ پھر اس جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس کو صرف اوور ہیئر کر کے۔ اور اب جو زمین پر ان کے کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نجومی،
ان کو آ کر وہ خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں اپنے کلائنٹس کو دے کر اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ جنات ہمیشہ کرتے رہے. لیکن جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، ایک بات یہ ذمہ رکھیے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی یوں ہاتھ میں وحی لے کر نہیں آتے تھے اپنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اب یہ تازہ وحی ہے. قرآن مجید میں بڑے صاف الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا براہ راست. جبرائیل کیا کرنے آتے تھے پھر؟ تو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے آتے تھے کہ اس میں جو جنات ہیں وہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں. یہاں اب کیا کرنی تھی گڑبڑ، انہیں ہیک کرنا تھا اس کو. تو قرآن مجید کو ہیک ہونے سے بچانے کے لیے حضرت جبرائیل اور فرشتوں کی ایک فوج ہوتی تھی. اچھا، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے نزول کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام یہ کیا کہ اب جو بھی جن وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا سنگن دینے کے لیے، تو اس کے پیچھے ایک انگارہ آتا، جیسے میزائل ہوتا ہے، وہ آ کے اس کو مارتا. اب یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ جنات کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ چکر کیا ہے. پہلے ہم اوپر جاتے تھے اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہوتا تھا، ہماری بھی عزت افزائی ہوتی تھی اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کی دکانداری بھی چمکتی تھی. اب چکر کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. جب بھی آپ شہر میں کوئی پکڑ دکڑ دیکھیں گے کہ جی کوئی بیریئر لگے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں جانا، کوئی پولیس کھڑی ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا، تو آپ کو فوراً دو امکانات ہوتے ہیں. یا تو کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے، اور ڈگنیٹری آتا ہے شہر میں تو وہ بہت کچھ دے کے جاتا ہے کہ جی فیصل آباد میں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم بس نہیں چلا دیں گے، اور وہ چلے یا نہ چلے وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال وہ اعلان ہوتا ہے فیصل آباد کو اتنی گرانٹ مل جائے گی کہ وہ فلاں جو ہے سسٹم اس کو مینیج کر لے. یا تجاوزات گرائے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک کنسٹرکٹیو اور دوسرا ڈسٹرکٹیو. اب بڑی خوبصورت یہاں پر جو فرشتوں نے جنات نے بات کہی، ذرا سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا. اے نبی کہہ دو، بتا دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ اس قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا. فقالو، تو پکار اٹھے، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا ہے. قرآن کے لفظ معنی ریڈر کے ہیں، بار بار پڑھا جانے والا. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. یعنی جس جماعت نے وہ سنا ان کے دل نے گواہی دی، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو تورات سے ملتا جلتا ہے. تورات کو پتا تھا انہیں، بہتوں کو یاد بھی ہوگی، تو انہوں نے یعنی میچ کر لیا کہ یہ اسی کیٹیگری کا جس کیٹیگری سے تعلق رکھتی تھی تورات، اسی سے یہ کلام بھی تعلق رکھتا ہے، لہذا وہ اس پر ایمان لے آئے. فآمنا بھی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، لہذا اب ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بھی کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہ تو اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے، ولا ولدا، اور نہ کسی کو بیٹا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بھی کہ ہم میں سے کچھ بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھا کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں غلط باتیں، فرضی باتیں، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی رہتی ہے نا.
کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے یہ ثواب ملتا ہے، اس سے وہ ثواب ملتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو ہم میں سے بھی کچھ لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جن اور انسان اللہ کی نسبت سے کوئی جھوٹی بات نہیں کہتے. یہ بھی خیال تھا لیکن بالفعل تو کہتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں یعودون برجال من الجن، جو جنوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں. فزادوہم رہقا، اور اس سے ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ عربوں کے ہاں معمول تھا کہ جب بھی سفر کے دوران وہ کسی صحرا سے گزرتے تھے، بیابان سے گزرتے تھے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے تھی انہیں کہ جنات بیابانوں میں بسیرا کرتے ہیں، خالی جگہوں پر وہ قیام کرتے ہیں. لہذا جب بھی وہ کسی صحرا میں اترتے تھے سفر کے دوران، تو جو قافلے کا سردار ہوتا تھا وہ جنوں کے سردار کو، جو اس علاقے کے جن ہوتے تھے ان کے سردار کو مخاطب کرتا تھا کہ بے ہم تیری پناہ میں ہیں. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ جنوں میں سے کچھ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ بھی کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے، یہ گمان کرتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم گمان کرتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے. آخرت کا انکار. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور اب جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُهْبًا، تو آسمان کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا. وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ پہرا دیتے تھے اس سارے روٹ کا، الیکٹرانک روٹ کا، جس کے ذریعے سے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا. پھر دوسرا ان کا تجربہ کہ اب جب بھی کوئی قریب جاتا ہے تو ایک انگارہ اس کے پیچھے آتا ہے، میزائل اس کے پیچھے آتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو. اور یہ کہ ہم پہلے بہت سے مقامات پر سن گن لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جب بھی کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو اس کو وہ اپنے لیے ایک انگارے کو تیار پاتا ہے کہ آگے اس کو فوراً لگ جائے. اور یہ بڑی اہم آیت ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. اشر ارید بمن فی الارض، کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا یہ زمین کے رہنے والوں کے لیے کوئی شر کی چیز ہے، انہیں کوئی نقصان پہنچایا جانے والا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا زمین والوں کا رب ان کے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست کرتا ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے اور فیصل آباد کو پیسے سے ملیں گے، یا کوئی ناجائز تجاوزات گرانے کا کوئی ایکشن ہونے لگا. سمجھ نہیں آ رہی. اب جب یہ سنا انہوں نے تو ہم چیزوں کو سمجھ میں آ گئے. او گاٹ اٹ.
پتہ لگ گیا، سمجھ آ گئی، یہ تھا اصل کام جو ہو رہا تھا۔ تورات سے وہ واقف تھے آلریڈی، اور تورات کتنی بڑی چیز تھی اس کا انہیں اندازہ تھا۔ اب تورات جیسی ایک بڑی چیز ہے اس کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ اچھا، اب یہ دنیا میں پیش آنے والے جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پونے 2 سال پہلے جب یہ غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو ایک فنکشن میں مجھے بلایا گیا رفاح یونیورسٹی میں فلسطین پر۔ تو تازہ میرا آپریشن ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجبور کیا کہ آ جائیں جلدی، ہم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ بار میں 5-7 منٹ گفتگو کے لیے چلا گیا، وہاں میں نے یہی بات کہی کہ 2 ہی امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ غزہ کی یہ کوئی چھوٹی سی بیٹل ہوگی اور ختم ہو جائے گی، لیکن دوسرا امکان ایک اور بھی نہ بھولیں کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے وہ بڑی جنگوں کا جن کا احادیث کے اندر ذکر ہے۔ اور اب پونے 2 سال تو ہو گئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے اور ابھی تک وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سیز فائر ہو جائے، لیکن ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹرمپ جتنا جھوٹا بندہ تو کوئی دیکھا ہی نہیں کبھی کسی نے، جو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن بہرحال اچھی بات ہے اگر یہاں پر یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ختم ہو، اس لیے کہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں، گریٹر اسرائیل کے، ان سے وہ گیو اپ تو نہیں کرے گا، وہ تو ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور جب بھی وہ ایکشن ہوگا پھر ظاہر ہے کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو اگلا اگر نشانہ براہ راست پاکستان بنتا ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے۔ کیا ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہماری کو مدد کرے گا تو پھر ہم اس سے بچ نکلیں گے؟ یعنی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، یہ بھی اسی سلسلے کا حصہ تھا، پاکستان کو دبانے کے لیے۔ اور اگر واقعی پاکستان جو ہے اس میں شکست کھا جاتا تو پھر آپ غور کیجئے گا پھر ہم سے کیسے ڈیل کیا جاتا۔ یہ تو اللہ نے بڑی مدد کی اور ہم نے انڈیا کا جواب دے دیا اور اللہ نے اس پہ اندر بڑی برکت ڈالی اور ٹھیک ٹھاک جواب ہو گیا۔ تو اب کچھ عرصے کے بعد یعنی ایک دفعہ یہ معاملہ بیٹھے گا، لیکن پھر یہ اٹھے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اب وہ آخری جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو جنات نے کیا کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا زمین پر رہنے والوں کے لیے یہ کوئی شر کا معاملہ ہے، یا ام اراد بربہم ربہم رشدا، یا ان کا رب ان کے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست فرما رہا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ادروائز ہیں، ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ادروائز ہیں۔ کنّا طرائق قددا، اور ہمارے کئی مذاہب ہیں، ہم میں سے کچھ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ آتش پرست ہیں، یعنی جیسے انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں، جنات میں بھی اس آیت سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے مختلف عقائد اور نظریات تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا تھا کہ ہم زمین میں خواہ کہیں بھی ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب جب نے ہدایت کی یہ بات سنی، یعنی قرآن کو سنا، کتاب ہدایت کو، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا نہ تو اس کو نقصان کا ڈر ہوگا نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، اور بعض نافرمان ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا،
تو جو فرما بردار ہوگا وہ سیدھے راستے پر چلے گا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جو گناہگار ہوں گے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وہ جہنم کا ایندھن بنے گے. وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں تو ہم ان کے پینے کے لیے بہت سا پانی اتاریں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو شخص بھی اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑے گا يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا تو وہ سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یعنی مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنتی ہیں اور انہیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے خاص رہنا چاہیے. اور مساجد میں اور یعنی مسجد سے مراد صرف مسجد نہیں ہوتی جو عبادت گاہیں کسی بھی مذہب کی ہوں. اصلاً تو وہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے اور ان میں صرف اللہ ہی کا نام لیا جانا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں غیر اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے, ان میں بت بھی رکھے جاتے ہیں. تو ان المساجد وان المساجد للہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور جب اللہ کے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یقودون علیہ لبادا تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں انہیں اللہ کی عبادت سے روکنے کے. اس میں صرف ایک ضمنی بات جو ہے جو لوگ عربی جانتے اور سمجھتے ہیں وہ یہ نوٹ کریں کہ قاعدہ کیا ہے کہ انا اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. جیسے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اشہد جملہ شروع ہو گیا اشہد اللہ وہ تو ان ہے نا انا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہاں بظاہر یہ سب علیحدہ علیحدہ جملے ہیں, آیتیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں لیکن جملہ ختم نہیں ہو رہا. نشانی کیا ہے کہ ہر آیت کے اوپر جو لا لکھا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جملہ مکمل نہیں. تو یہ سارا یہ ایک ہی جملہ ہے, کنٹینیوس عبارت چل رہی ہے اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ اس طرح سے سارا کا سارا اس کا ترجمہ ضرور کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آج میرا گلا بیٹھا ہوا ہے تو آج میں اسی پر ایک ہی رکوع پر اتفاق کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر ملاقات ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم باقی دوسرا رکوع پڑھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.